میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج پروگرام رپورٹر میں ہمارے ساتھ گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر صاحب موجود ہیں، اور گورنر صاحب سے ہم بات کریں گے آسیہ بی بی کے کیس پہ، بلاسفیمی لاز پہ، وکی لیکس کے انکشافات پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ۔ گورنر صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آپ بلاسفیمی نے لاز تو سے۔ بڑا لمبا پروگرام دیا۔ آسیہ بی بی کا کیس کیا ہے؟ دیکھیں، آسیہ بی بی کا کیس مجھے بڑا افسوس اس بات پہ آیا ہے کہ ایک غریب بے بس عورت ہے، اس کو اس طرح ظالم قانون کے تحت اس کو انہوں نے 1.5 سال جیل میں رکھا ہے۔ اور اس کیس کے بارے میں کیا کہوں، یہ جو مولوی جس نے کیس رجسٹر کیا وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، خود جو گواہ تھے وہ گواہ اس کھیت میں بھی نہیں تھے۔ یعنی ایک بے بس عورت کو اس طرح وہ ظلم کرنا، تو میں نے تو ان کے لیے اور ہر بے بس اور غریب، خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ قانون جو ہے یہ خدا کا قانون نہیں ہے، انسان کا قانون ہے، اور اگر اس قانون کے خلاف بندہ ہو یا اس قانون میں تبدیلی چاہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جرم ٹھیک ہے۔ یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قانون میں ناانصافیت ہے، اس کا مطلب ہے میں رسول پاک کی بے حرمتی کے حق میں ہوں، تو یہ تو فضول بات ہے۔ گورنر اور صاحب، آسیہ بی بی کے فیملی سرکمسٹانسز کیا ہیں؟ بے حد غریب لوگ ہیں بیچارے، ان کے خاوند جو ہے وہ ایک مزدور ہے، اور ان کا گھر اجڑ گیا ہے، ان کی بیٹی وہ بھی معذور ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کتنے یہ سخت لوگ ہیں، اور کتنے لوگوں میں رحم، جو میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ان میں نہ کوئی، جو کہتے ہیں نا مرسی اینڈ جسٹس، ان میں کوئی نہ مرسی ہے نہ جسٹس کا کانسیپٹ ہے، اور اس بیچاری کے پیچھے پڑے میں پتہ نہیں کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم لوگ بہت ہی ظالم ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، اور میں نے بالکل اس کی حمایت کا بھی، میں نے جب میں گیا تھا شیخ پورہ ڈسٹرکٹ جیل، یہ پہلی دفعہ ہوگا شاید پاکستان کی تاریخ میں کہ گورنر اس طرح گیا ہے کسی کے لیے، کسی کے حق میں، اور مرسی پٹیشن فائل کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، گورنر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ بھی آپ مرسی پٹیشن کسی وقت بھی فائل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے مرسی پٹیشن فائل کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قانون کس طرح اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، لیکن اناف از اناف۔ گورنر صاحب، مختلف مذہبی جماعتوں نے آپ کے خلاف پروٹیسٹ آرگنائز کیے، مظاہرے کیے۔ مختلف مذہبی جماعتوں نے نہیں، ایک مذہبی جماعت نے۔ کیا یہ مظاہرے جو تھے یہ سپونٹینیس تھے، یا ان کو آرگنائز کیا گیا اور ان کے پیچھے کچھ فنڈامنٹلسٹ قوتیں ہیں جو ان مذہبی پروٹیسٹ کو آرگنائز کر رہی ہیں آپ کے خلاف، دیکھیں، یا پولیٹیکل فورسز؟ یہ ایک دو انتہا پسند قسم کے مذہبی جماعت ہیں، یہ تو ہر ایک کے خلاف فتوے دیتے پھرتے ہیں، انہوں نے تو بسنت کے خلاف بھی دیتے ہیں فتوے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو بھی کافر اعظم بلایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو شہید اور محترمہ کے خلاف بھی فتوے دیے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان کو تو میں سچی بات ہے جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں، اور میں نے کبھی کہتے ہیں میں واجب القتل ہوں کوئی سوچے یہ کرنے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ یعنی میں، جو میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد دین تاثیر، انہوں نے پاکستان کے موومنٹ میں اتنا بڑا حصہ لیا، وہ یونائٹڈ نیشنز میں کہ پلیبسائٹ ریزولوشن انہوں نے ڈرافٹ کیا، اور مجھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ تو ان لوگوں کی باتیں نہ میں سنتا ہوں نہ میں ان کو کچھ سمجھتا ہوں، اور سچی بات ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو اسلام کے نام میں کہ میں واجب القتل ہوں، اور فلانا واجب القتل ہے، اور اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو۔ یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے، ہم نے تو ایسا اسلام نہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ میں نے دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں کو لفٹ بھی کرانا اور ان کو اخباروں میں ان کی خبریں بھی چھاپنا، تو میں سمجھتا ہوں کسی جمہوری بنیاد کے خلاف ہے۔ گورنر اور صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ جان لینے کے لیے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے بہت کم لوگ متحرک ہوتے ہیں؟ جو کیا بڑے وجہ ہے اس آپ نے خوبصورت بات کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کروں، جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا نا، تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ کریں، یہ مذہبی جنون اور یہ انتہا پسند لوگ جو ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو پھر مجھے ایک فیض صاحب کا شعر یاد آتا ہے، کہتا ہے آج بازار میں پابجولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہوائیں یارو چلو۔ تو میں نے
سمجھا کہ ان لوگوں کو اگر ان لوگوں کی دہشت کے سائے میں پاکستانیوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس ملک کا کوئی حال نہیں ہونا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک اس طرح کے بندے نے میری مخالفت کی ہے تو سینکڑوں پاکستانی, thousands of people from all over پاکستان, سول سوسائٹی میں سے, وکلا, ہر شعبے سے لوگوں نے آ کے بھرپور حمایت کی ہے. آپ دیکھیں ایک کام جو میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے آواز اٹھائی ہے تو پہلی دفعہ اس بلاسفیمی لا کے خلاف لوگوں نے بیان بھی دیے, لوگ ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں, اینکرز کھل کے آئے ہیں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان نے بھی میری حمایت کی ہے. پی ایم ایل نون کے اعظم امیر صاحب میں دیکھ رہا تھا پچھلے دن, انہوں نے بھی کہا ہے اس قانون کو ختم کرو. حالانکہ منسٹر آف لا پنجاب نے بھی کہا ہے کہ اس کی شک جو ہے یہ غلط ہے اور ان کو ہٹانے چاہیے. ان کے خلاف بھی ایک دو جلوس نکلے یا آوازیں اٹھی ہیں. اور اس طرح اکراس دا بورڈ تقریباً ہر پارٹی کے, اور یہ ایشو جو ہے یہ پارٹی ایشو نہیں ہے, یہ انسانیت کا ایشو ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں اب شرعی رحمان نے ٹیبل کیا اس کو نیشنل اسمبلی میں, اس سے پہلے کسی کی جرت نہیں تھی کہ آواز یہ اٹھائیں. وہ ایک سینسٹیو ایشو ہے جس پہ بہت کم آوازیں اٹھتی ہیں, اور بقول گورنر پنجاب کی جب انہوں نے آواز اٹھائی تو انہیں کافی سپورٹ بھی ملی. لیکن جس طرح سے مذہبی جماعتیں متحرک ہوئیں اور سڑکوں پہ آئیں, اس طرح سے باقی سیکشنز آف دا سوسائٹی اس مسئلے پہ اتنی بولڈنس شاید نہیں دکھا سکے. اس ایشو پہ ہم اپنی بات جاری رکھیں گے گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر صاحب سے ایک وقفے کے بعد.